عرصے میں ایک دم سے ماشاءاللہ تقریباً پاکستان میں موجود ہر ایسا آدمی جو دین کا ذوق رکھتا ہے وہ آپ کو جانتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ایک دین کے علم، دین کی وجہ سے ہی ایک شہرت دی. یہ کیسے ہوا کہ ایک دم سے آپ حالانکہ آپ تو 18 سال سے درس و تدریس سے منسلک ہیں اور اس سے پہلے بھی ظاہر آپ کتابت کر رہے ہیں، تو یہ 3-4 سال میں ایسا کیا ہوا کہ آپ ایک دم سے مشہور ہو گئے؟ میں بیانات تو 14 سال کی عمر سے کر رہا ہوں. بیان کا مطلب یہ کہ میں قرآن مجید ترجمے سے پڑھا کرتا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتا تھا. مجھے بڑا شوق تھا قرآن سیکھنے کا. تو میں سورہ یاسین مجھے یاد ہے میں نے پڑھی تو بہت مجھے اچھا لگا اس کا مضمون. تو میں اپنے جو اسکول کے لڑکے تھے ان کو بٹھا کے کبھی اس پہ لیکچر دیا کرتا تھا کہ دیکھو یار یہ اللہ نے کیا کہا ہے. عملی لحاظ سے تو اب بھی کوتاہی ہے، پہلے بھی تھی، لیکن بہرحال کوشش تھی قرآن سمجھنے کی کہ کیا ہے. اس کے مضامین بڑے اچھے لگتے تھے مجھے. تو وہ بیانات کا سلسلہ پھر جب مدرسے میں آیا تو اور تیز شروع ہو گیا، پھر مسجد میں آئے تو اور خطابت شروع ہو گئی. مجھے خود نہیں پتا کہ یہ 4-5 سال میں کیسے ہو گیا، لیکن یہ کہ ویسے میرے پاس مجھے یاد ہے کہ 15-20 سال پہلے بھی کالز لوگوں کی پوری دنیا سے آتی تھی مسائل پوچھنے کے لیے. میں خود حیران ہوتا تھا ان تک میرا نمبر کیسے گیا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانیہ مسجد ہے لنڈی کوتل چورنگی کراچی میں، وہاں میں نے 10 سال درس قرآن دیا ہے. وہ درس شاید پھیلتا چلا گیا، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے وہ درس، وہ ویسے ہی ایک عوام میں درس ہوتا تھا. تو شاید اس کی وجہ سے کوئی شہرت ہوئی ہو. بہت زیادہ جو شہرت اس کی وجہ تو یہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے. تقریباً 10 سال پرانی بات ہے. ایک ہماری مسجد کے نمازیوں میں سے ہیں عثمان بھائی، جو اب آج کل میری ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں. یہ میرے پاس آئے، کہتے ہیں آپ کا بیان مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں ایک ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ ویب سائٹ آپ بنائیں، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اس کا نام کسی فرقے کی طرف نہ ہو کہ ہم نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، مسلک کو نہیں پھیلانا. یہ ہمارے بڑوں نے شروع سے ہی ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ اسلام ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو آپ کے مسلک میں کوئی بات شریعت کے خلاف لگے تو آپ اس کو مسترد کر دیں، اور مسلمانوں کے عمومی مفاد دیکھنے آپ نے. تو میں نے کہا کسی مسلک کی طرف منسوب نہیں ہونی چاہیے، شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہونی چاہیے. تو islam.com ٹائپ کا اس طرح کا کوئی ہو، لیکن وہ تلاش کر کے تھک گئے. کوئی اس طرح کی تمام ناموں پہ پہلے سے قبضہ ہو چکا تھا. تو انہوں نے کہا میں بناؤں گا مفتی طارق مسعود.com. میں نے کہا اس سے تو میری ذات کو وہ پروموٹ ہو رہی ہے نا، تو یہ نام صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے کہا فی الحال یہ رکھ لیتے ہیں تاکہ کام شروع ہو، اور پھر ہم سوچتے رہیں گے کوئی اچھا نام آ گیا. میں نے کہا چلو پھر کام چلانے کے لیے مفتی طارق مسعود.com ہی چلا دو، ٹھیک ہے. لیکن وہ دن آج کا دن وہ ہمیں کوئی ایسا نام ہی نہیں ملا. پھر مجھے بعد میں ایک نام ملا ویب سائٹ کے لیے، میں نے اس کا نام کہ NoIslam.com. تو وہ نو اسلام بھی ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے، لیکن وہ چلا نہیں. تو یہ مفتی طارق مسعود.com زیادہ مشہور ہو گیا. تو 2-3 سال تک تو میں نے ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی نا. وہ ویب سائٹ بنی، اس میں میرے بیانات جانا شروع ہوئے، لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہوئے. وہ مجھے بتاتے تھے کمنٹس آ رہے ہیں لوگوں کے، بڑا لوگ پسند کر رہے ہیں، بہت لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں. مجھے دلچسپی نہیں تھی اس چیز میں کوئی. ہمارے محلے والوں نے مجھے کہا یار کہ اب یہ بیچارہ اتنی محنت کر رہا ہے عثمان، اور آپ کے بیانات کو اس نے دنیا میں پھیلا دیا، یوٹیوب کا چینل بھی بنایا اس نے، تو آپ اس کا کبھی شکریہ ہی ادا کر دیں ذرا تمیز کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا چلیں یار بیچارہ ایک فی سبیل اللہ خدمت کر رہا ہے تو اس کی ایک دعوت کرتے ہیں. تو میں نے پھر یہ کہا، میں نے کہا چونکہ مشورہ آپ نے دیا ہے نا اور میرے پاس ٹائم کم ہے، تو دعوت بھی اگر آپ ہی کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. کہہ رہے ٹھیک ہے، وہ بھی میرے ساتھ سفر میں ہیں. تو دعوت کی میں نے عثمان کا، کہا کہ ماشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، لوگوں کی کالز آ رہی ہیں، لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں. یوٹیوب چینل بنا، پھیلتا چلا گیا. تو بس اسی طرح ہوا. مجھے نہیں پتا پھر بہت سارے لڑکے اور مخلص آ گئے. احمد طالب صاحب ہوتے ہیں امریکہ میں، ایک محمد ہیں، ایک لاہور کے ہیں شاید، وہ بڑا انہوں نے دلچسپی لی اس کو پروموٹ کرنے میں. تو یہ سب فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، کسی کو دنیاوی مفاد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے. تو میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے مخلص لوگ اللہ نے دے دیے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں میں. تو بس اس طرح سے شہرت ہو گئی. آگے سنیے، آپ نے ایک اور بڑا بونس کا اعلان کیا ہے، اور سب سے بڑا بونس ہے آج کل پاکستان میں بڑا ہٹ ہے کہ 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو، 4تھی میں کرا دوں گا. اور اس بڑی اچھی بات ہے، کمال ہے آپ. لیکن اس کے بعد مجھے اعتراض شروع ہوتا ہے، یہ بھی اعتراض ہے خیر، لیکن اس کے بعد اعتراض ہے کہ 16 سال کی لڑکی سے، 2 8-8 سال کی لڑکی سے، ورنہ 4-4 سال کی 4 لڑکیوں سے.
اب مجھے بتائیں آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے؟ میں بیٹی کا باپ ہوں، آپ بھی ہیں، وہ آپ میں اس دن دیکھ رہا تھا، وہ آپ کہہ رہے تھے یہ چٹاک کی ہے، وہ بھی میرے خیال سے آپ کی بیٹی تھی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، لیکن اب آپ نے لڑکی کیا سمجھ لیا ہے کہ کلو چینی لے دوں گا، ورنہ آدھا کلو لے دوں گا، ورنہ پاؤ پاؤ لے دوں گا؟ یہ مزاح تھا، اور اس کا پورا واقعہ یہ ہے، میں نے لوگوں کو جو بیان، یہ مزاح تھا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال کی لڑکیوں سے میں شادی کراؤں گا لوگوں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مزاح تھا آپ کا، ایک مفتی نہیں، کا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا، ایک مفتی کا مزاح تھا؟ مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے یا لڑکی، آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں 8 سال کی 2 کرا دوں بھائی؟ گا، میں آپ کو پورا پہلے واقعہ سناتا ہوں نا، یہ طنز تھا سامنے والے پہ جس کو 16 سال کی لڑکی چاہیے تھی، یہ اس کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ واقعہ میں نے ایسے سنا ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ بتاؤ، تو کسی نے بتایا کہ بھائی اتنی ایک 26-27 سال کی لڑکی ہے، تو کہنے لگے مجھے تو 16 سال کی چاہیے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ 16 سال کی نہیں تو 8 سال کی کر دیتے ہیں، یعنی طنز ان کے اوپر کیا ہے۔ تو اس میں نہ کوئی عورت کی توہین ہے، یہ تو اس کی توہین ہے جس کو اس عمر میں 16 سال کی چاہیے۔ تو ہم نے کہا بھائی 16 کی تو نہیں تو 8 کی کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ کا جو مزاج ہے، آپ کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے، وہ تو آپ اپنی ایج کے حساب سے بہت اوپر کی سوچ رہے ہو۔ تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی عورت کی توہین ہے، بلکہ یہ تو اس شخص کی توہین ہے جس کو ایک بڑی عمر میں 16 سال کی لڑکی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی توہین نہیں ہے؟ نہیں، میں 4 سال کی کرا دوں گا؟ نہیں، یہ مذاق ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں 4 سال کی لڑکی سے۔ ڈیفینیٹلی مذاق ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں نہیں سمجھتا کوئی توہین۔ بہت اچھا۔